سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق پاکستان میں بدقسمتی سے پچھلے 5 صدر، 5 وزیر اعظم، 5 چیف جسٹس اور 5 آرمی چیف بے توقیر ہو کر ریٹائر ہوئے ہیں۔ ہم نے کسی کو عزت کے ساتھ ریٹائر ہونے دیا اور نہ رخصت کیا۔ آپ صدر رفیق احمد تارڑ کو لے لیجئے۔ جنرل مشرف نے انہیں ایوان صدر سے اس طرح رخصت کیا تھا کہ وہ دوست سے گاڑی مانگ کر ایوان صدر سے لاہور گیا تھے، اور حکومت نے 2014 تک انہیں سرکاری مراعات دی تھی اور نہ سرکاری رہائش گاہ۔ جنرل مشرف کو بھی ذلیل کر کے رخصت کیا گیا اور ان کی باقی زندگی ملک سے بیر گزری۔ صدر آصف علی زرداری ایوان صدر سے نکل کر جیلوں اور عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے۔ صدر ممنون حسین بے عزت ہو کر اسلام آباد سے کراچی گئے۔ صدر عارف علوی کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ وزیر اعظم شوکت عزیز فارغ ہوئے تو وہ عدالت اور پولیس کو مطلوب تھے، انہیں فیئر ویل تک نہیں دی گئی۔ وہ وزیر اعظم ہاؤس سے سیدھے ایئرپورٹ گئے اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئے۔ یوسف رضا گیلانی سپریم کورٹ کے کورٹ نمبر 1 سے فارغ ہوئے۔ راجہ پرویز اشرف بدنامی کی پوٹلی لے کر رخصت ہوئے۔ میاں نواز شریف کے گلے میں پاناما کا ہار ڈال کر رخصت کیا گیا اور اس سے پہلے انہیں سڑکوں اور میڈیا پر ذلیل کیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہاؤس سے اڈیالہ جیل پہنچے اور انہیں وہاں سزائے موت کے سیل میں رہنا پڑا۔ عمران خان کو گھسیٹ کر اقتدار سے نکالا گیا اور یہ اس کے بعد آج کل اڈیالہ جیل کی کوٹھڑی میں بجلی کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ساتھ بھی کیا ہوا، پھر جسٹس ثاقب نثار، جسٹس کھوسہ، جسٹس عمر عطا بندیال اور اب جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ جنرل مشرف، جنرل کیانی، جنرل رحیل شریف اور جنرل باجوہ کے ساتھ بھی کیا ہوا، اور اس وقت موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ کیا سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے۔ یہ ٹرینڈز کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ ثابت کر رہے ہیں ہم نے ملک میں کوئی باعزت عہدہ اور کوئی باعزت شخصیت نہیں چھوڑی، ہم سب کو بے عزت کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے 2 نتائج نکلیں گے۔ کوئی عزت دار شخص کوئی اہم عہدہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا، ملک کے اہم ترین عہدوں پر صرف وہ لوگ بیٹھیں گے جو ریٹائرمنٹ کے بعد بے عزتی برداشت کر سکیں گے۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد سے اپنے عہدوں اور عہدیداروں کی بے عزتی شروع کر دی تھی۔ قائد اعظم سے لے کر عمران خان تک، اور ایوب خان سے لے کر جنرل باجوہ تک، اور حسین شہید سہر وردی سے لے کر نواز شریف تک ہم نے کسی شخص کی عزت برقرار نہیں رہنے دی۔ لہذا آج اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے، ملک پٹواریوں اور یوتیوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ پاکستان میں پہلے سنی اور شیعہ اور وہابی اور بریلوی اور مسلم اور غیر مسلم کی فالٹ لائنز تھی، اور اب یہ یوتی اور پٹواریوں تک پھیل چکی ہے، اور یہ سب ایک دوسرے کی بے عزتی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور یہ حق روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں اب ہر عہدے پر اپنی مرضی کا عہدیدار چاہیے، اور وہ شخص ہمیں فیور کرتے ہوئے قانون دیکھے، آئین اور نہ ہی کوئی قاعدہ۔ بس ہمارا قائد فتح یاب ہونا چاہیے، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دائیں بائیں دیکھ لیں، بھارت میں لاکھ اختلافات کے باوجود تمام عہدیداروں کو عزت کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے، اور امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک تو اس معاملے میں بہت آگے ہیں۔ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ بھی عزت سے جو بائیڈن کا استقبال کرتا ہے، اور جو بائیڈن عزت کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو گاڑی میں بٹھا کر رخصت کرتا ہے۔ بے شک امریکہ میں بھی پولیٹیکل فالٹ لائنز گہری ہو رہی ہیں، لیکن یہ وہاں ابھی بے عزتی کے فیز میں داخل نہیں ہوئی۔ لوگ آج بھی وہاں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ لوگ کیفے میں داخل ہوتے ہیں تو مخالفین اپنے ہیٹ اتار کر سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ میں ہرگز نہیں کہتا ہمیں چند برسوں میں امریکہ، یورپ، جاپان یا چین بن جانا چاہیے، لیکن ہم کم از کم نفرت کو کنٹرول کیے اور عزت میں اضافہ کر کے ملک میں سکون ضرور پیدا کر سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں انسان میں عزت سے شائستگی پیدا ہوتی ہے، شائستگی سے تہذیب آتی ہے، تہذیب سے سکون اور اطمینان آتا ہے، اطمینان سے معاشرے میں استحکام پیدا ہوتا ہے، اور استحکام سے خوشحالی آتی ہے۔ لہذا ہم اگر معاشرے کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اختلاف اور اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کو عزت دینی ہوگی، اور اس کے جواب یا رد عمل میں ہم جلد یا بدیر خوشحال ہو جائیں گے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں خانہ جنگیاں اور قوموں کا زوال بے عزتی سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ انسان جب دوسروں کو بے عزت کرنا شروع کر دے تو معاشرے میں نفرت آ جاتی ہے، نفرت تصادم کو جنم دیتی ہے، تصادم خانہ جنگی میں تبدیل ہو جاتا ہے،
اور خانہ جنگی ملک اور قوم کو برباد کر دیتی ہے۔ اور ہم اگر آج معاشرتی لحاظ سے زوال پذیر ہیں یا خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑے ہیں تو اس کی وجہ نفرت ہے۔ یہ زہر ہم سب کی رگوں کا حصہ بن چکا ہے، لہذا ہم خانہ جنگی سے چند انچ کے فاصلے پر ہیں۔ تاہم آج بھی ہم صرف دوسروں کو عزت دے کر زوال کے اس سفر کو پلٹ سکتے ہیں، ہم بہتری کی طرف آ سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے آپ آج سے دوسروں کو اختلاف کے باوجود عزت دینا شروع کر دیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ آپ اس کے برعکس آج سے اپنے بیٹے یا والد کی بے عزتی شروع کر دیں اور آپ اس کے بعد نتیجہ دیکھ لیجئے، بیٹا والد کے خلاف ہو جائے گا۔ عزت کا ٹول خوشحالی اور استحکام کے لیے لازم ہے، اور ہمارے ملک میں یہ لازمی حصہ ختم ہو چکا ہے اور ہم آج تک اسے واپس نہیں لائیں گے۔ یہ معاشرہ اس وقت تک ترستا رہے گا۔ اسد قیصر اور شاہرام تاراقی کا 25 اکتوبر کو بیکری جانا اور ڈونٹس انجوائے کرنا محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے نوجوان اور سوشل میڈیا ماہرین اسے قاضی فیاضیسہ سے نجات کا اعلان قرار دے رہے ہیں۔ ہم چند لمحوں کے لیے اس تاثر کو درست مان لیتے ہیں، لہذا اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اسد قیصر جیسے ایسے شائستہ شخص کو سوٹ کرتا ہے جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر رہے ہوں، جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں اور مہذب خاندان کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہوں؟ اس طرح شاہرام تاراقی بھی تاراقی خاندان سے ہیں۔ یہ خاندان مہذب اور خوشحال ہے۔ کیا اس خاندان کے سپوت سے ایسی مریضانہ حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ پر 2 یوٹیوبرز اور صحافیوں نے بھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا اور چند بزرگ وکلاء نے بھی ان کے ساتھ جو کیا، کیا یہ ٹرینڈ بھی درست ہے؟ بے شک سرکاری عہدوں پر بیٹھے لوگوں کے زیادہ تر فیصلے متنازع ہوتے ہیں، ان فیصلوں سے کسی کو فائدہ اور کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص خدا نہیں جس کا ہر فیصلہ حرف آخر اور درست ہوگا۔ ہم سب انسان ہیں اور انسان اپنے محدود علم اور تھوڑے سے تجربے کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اور ان فیصلوں کے غلط ہونے کا 100% امکان ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس شخصیت یا اس عہدے کو بے عزت کر دیں؟ کیا ہم اسے بے توقیر کر دیں؟ اسلام آباد میں کرسٹیز کیفے کے نام سے ڈونٹس شاپ ہے۔ یہ آج سے 5 سال قبل ایک خاتون نے سٹارٹ کیا تھا۔ اس نے کوسار مارکیٹ کی ایک دکان میں چھوٹی سی کافی شاپ بنائی۔ کاروبار چل پڑا تو بیٹے نے بھی اسے جوائن کر لیا۔ سیل میں اضافہ ہوا تو دوسرا اور تیسرا بیٹا بھی آ گیا۔ یہ ڈاکٹروں کی فیملی ہے، پورا خاندان میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ہے۔ یہ لوگ میڈیکل لائن چھوڑ کر ڈونٹس کے کاروبار میں آ گئے اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگے۔ اسلام آباد میں اس وقت ان کی 7 برانچز ہیں۔ اگست کے مہینے میں ان کی بلو ایریاز کی برانچ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ چیف جسٹس قاضی فیاضیسہ ان کی بیکری پر آئے۔ ان کی بیگم اور صاحبزادی بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہاں ایک ملازم نے ان کی ویڈیو بنا لی اور ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی۔ چیف جسٹس کے ساتھ موجودہ پولیس اہلکار نے فون کر کے پولیس بلا لی، لیکن وہ لڑکا اس وقت تک 7 مختلف پلیٹ فارمز پر ویڈیو شیئر کر چکا تھا اور کیفے سے فرار بھی ہو گیا تھا۔ پولیس اور خفیہ اداروں نے بیکری کے 2 ملازم گرفتار کر لیے۔ مالکان کو بھی بلا کر پوچھ پڑتال کی، مگر بدتمیزی کرنے والا لڑکا نہیں ملا۔ اس دوران 25 ستمبر کو اچانک یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور اگلے پورے ہفتے ٹاپ ٹرینڈ میں رہی۔ ان دنوں 26ویں آئینی ترمیم اور جسٹس قاضی فیاضیسہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا تھا، لہذا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیموں نے ویڈیو کو اٹھا لیا اور کرسٹیز بیکری ان کے لیے زیارت گاہ بن گئی۔ بیکری پر ہزاروں لوگ پہنچ گئے، جس سے ان کی سیل نے ریکارڈ توڑ دیے۔ لوگوں نے انہیں فرنچائز کی پیشکش کرنا شروع کر دی۔ کرسٹیز کے مالکان نے صرف بزنس مین ہیں، ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پی ٹی آئی نے انہیں اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے 1-2 مرتبہ بیکری کو سیل بھی کیا اور مالکان کو پولیس اور عوام سے چھپنا بھی پڑ گیا، مگر بہرحال SCO شروع ہو گئی اور اس ریلے میں یہ ایشو بھی ختم ہو گیا۔ 25 اکتوبر کو جسٹس قاضی فیاضیسہ ریٹائر ہو گیا۔ عین اس دن اسد قیصر اور شاہرام تاراقی کرسٹیز بیکری پہنچے اور وہاں سے ڈونٹس خرید کر چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کا جشن منایا۔ یہ خبر اس دن سوشل میڈیا پر بہت وائرل رہی۔ اسد قیصر اور شاہرام تاراقی کا 25 اکتوبر کو بیکری جانا اور ڈونٹس انجوائے کرنا محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔